بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو رائے شماری اور حق کے خود ارادیت کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر 370 کی بات کریں، 35A کی بات کریں، تو یہ وہ قانونی انسٹرومنٹ تھا جس نے کشمیر کی خصوصی حیثیت برقرار رکھی ہوئی تھی۔ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ آئے دن بگڑتی ہی جا رہی ہے، اور اس کی صورتحال دیکھیں تو وہاں ہندوستان تعمیر و ترقی کے نام پہ مختلف منصوبے اور ٹرین منصوبہ اور اس طریقے سے کشمیریوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، وہاں ہندوؤں کی آباد کاری کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور یہ جو خوفناک صورتحال ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بڑا زبردست پینل موجود ہے، کشمیر کی بڑی جاندار آوازیں ہیں میرے ساتھ۔ سب سے پہلے پینل میں شریک گفتگو ہیں راجہ فاروق حیدر خان صاحب، آپ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار عتیق احمد خان صاحب، آپ بھی سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہ چکے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بڑی جاندار آواز مولانا سعید یوسف خان صاحب، آپ امیر ہیں جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے۔ آپ تینوں کو خوش آمدید۔ اور راجہ صاحب، آپ سے گفتگو کا میں آغاز کروں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے، 370 کا خاتمہ، 35A کا خاتمہ، اور جو تعمیر و ترقی کے نام پہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ٹرین منصوبہ یہاں شروع کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ہندوؤں کی آباد کاری کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں پہ اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں اور نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ جی شکریہ۔ پہلے تو پی ٹی وی کا ہمیشہ میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے پی ٹی وی کا کردار جو ہے بڑا ہمیشہ شاندار ہے۔ ہم شکر گزار ہیں پی ٹی وی جب سے بنا 1964 سے لے کر آج تک کشمیریوں کا انہوں نے ساتھ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے نبھایا۔ آپ نے جو سوال کیا، تھوڑا سا اس کا آئینی اور سیاسی اور قانونی جائزہ بھی لینا ہے کہ یہ جو دفعہ 370 ہے، اسی طرح سے ہندوستان نے بعض اور بھی صوبے تھے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ان کی خصوصی حیثیت رکھی تھی۔ یہ بنیادی بات یہ تھی کہ جب مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک بھاگتا ہوا حکمران جو تھا، وہ کشمیر میں بھی نہیں تھا، اس نے جب وہ اس کی ایکسیشن کی جو ڈیٹ سائن کی، اس میں بھی ماؤنٹ بیٹن نے یہ لکھا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ کشمیری خود کریں گے جب حالات اس سازگار ہو جائیں گے رائے شماری کے لیے۔ جی۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ ہندوستان نے تھوڑا سا اپنا قبضہ مستحکم کیا، اسے شیخ عبداللہ جیسے قداور سیاسی شخصیت کی اس کو تائید بھی حاصل ہوئی، تو اس نے کشمیریوں کو بھی بے وقوف بنایا اور اس نے شیخ عبداللہ کو بھی بنایا۔ 1944 میں جب قائد اعظم تشریف لے گئے تھے سری نگر، شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ کہنے لگے کہ جناح صاحب نے مجھے کہا کہ عبداللہ کانگریس کا اعتبار نہ کرنا، میں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیا۔ اب ہوا یہ کہ اس نے جو 370 ڈالی اور ایک تھی 35A۔ اچھا، جو 35A ہے نا، یہ اصل میں تھی IL 84۔ یہ 1927 میں مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں بنی تھی۔ کشمیریوں کو جو ان کو خطرہ تھا کہ ہندوستان سے لوگ آ کر یہاں پر آباد ہوں گے اور کشمیری جو ہیں وہ پہلے ہی پسماندہ ہیں تو اور پسماندہ ہو جائیں گے، تو اس کو رکاوٹ کے لیے اس نے اسٹیٹ سپریٹ کا قانون بنایا۔ تو اس کو جب انہوں نے آئین میں جب پریزیڈنشل آرڈر کے تحت اس کو شامل کیا گیا تو اس کو انہوں نے 35A دیا۔ اب جو 370 ہے، اس میں یہ تھا کہ یہاں سے جب ہندوستان کا پہلے آئین بنا تو اس میں یہاں سے بھی انہوں نے منتخب کیے کچھ اراکین اسمبلی، کشمیر اسمبلی سے بھی، اس وقت کی اسمبلی سے، تو ہندوستان کا آئین بنا۔ تو یہ اس سے دھول جھونکی کشمیریوں کے آنکھ میں کہ میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، صدر ریاست بھی ہو گیا، وزیر اعظم بھی ہو گیا، اپنا آئین بھی ہو گیا، بہت کچھ اس نے دیا۔ اس نے شیخ عبداللہ کو بہت کچھ اپنی طرف سے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جموں میں فسادات پھوٹے، شیخ عبداللہ کی آنکھیں جو ہیں کھل گئیں، تو 1950 میں اس کو ہتھکڑی لگائی گئی شیخ عبداللہ کو۔ وہ جو اس میں مجھے پورا تو نہیں آتا، شاید مولانا کو آتا ہوگا، عتیق صاحب کو، تو من شدی تو تن شدی، یہ لال چوک میں نہرو کے ساتھ کھڑے ہو کر شیخ عبداللہ نے یہ بات کی تھی، سری نگر۔ تو ہی واز ہینڈ کف۔ وہاں اس سے پہلے کچھ جب وہ باتیں چلی، اگست کی بات ہے 1953 کی، تو شیخ عبداللہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے، میں دھوکہ کھا گیا۔ پھر اس نے جناح صاحب نے کہا، اس نے کہا قائد اعظم ٹھیک کہتے تھے۔
ٹھیک ہے تو انہوں نے دفعہ 370 جو ہے وہ ڈالی، اور اس میں جو ہے نا کشمیریوں کو ایک قسم کا جو ہے نا وہ جو تھے کچھ لوگ ایسے، جس میں خاص طور جموں کے جو لوگ تھے، جموں کے لوگ خلاف تھے 370 کے، اس لیے کہ چونکہ جو آبادی کا تناسب ہے یا جو سیاسی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ صوبہ کشمیر سے، جو ایک صوبہ جموں تھا، ایک صوبہ کشمیر سے آتی تھی، جی اسی کے خلاف انہوں نے جو ہے نا وہ جلوس وغیرہ بھی نکالے تھے 370 کے خلاف۔ تو وہ ایک قسم کا ایک جو تھا نا اس میں انہوں نے اس کو ڈالا، اور اب جو انہوں نے 370 ختم کی ہے، اس کے اندر بہت ساری ترامیم 253 کے قریب جو ہے نا وہ سب آرٹیکلز جو ہے اس میں سے جو ہے انہوں نے ترمیم کر دی۔ اب اس میں کچھ نہیں تھا، یہ خالی ایک برتن تھا، اس کے اندر تھا کچھ نہیں۔ صدر ریاست ختم ہو گیا، گورنر بن گیا، وزیر اعظم کی جگہ چیف منسٹر آ گیا، دیگر اور ہندوستان کے جو تھے اداروں کا جو کنٹرول کشمیر کے اندر کر دیا۔ 58 تک کشمیر میں آنے کے لیے ہندوستان کے کسی شہری کو اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، اس طرح وہ نہیں آ سکتا جیسے یہاں سے کوئی پاکستان سے آزاد کشمیر جاتا ہے، تو جیسے میں جاتا ہوں ویسے کوئی جاتا ہے، تو وہاں ان کو باضابطہ اجازت نامہ لینا پڑتا تھا، پھر ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگ داخل ہوتے تھے۔ تو وہ اس نے یہ کیا۔ اب یہ جو تھا ختم کرنے کا جو تھا، یہ مودی کا جو ایجنڈا تھا، یہ اس کا مودی کا۔ اب یہ عجیب بات ہے، میں چھوٹی سی ایک روبری آپ سے بات کروں کہ آج میں دیکھ رہا تھا ابھی چند دن 1-2 دن پہلے کہ اس کا جو جس کو شہباز چندر بوس کہتے ہیں، نیتا جی، اس کا وہ دن منا رہے تھے۔ اب دوسری جنگ عظیم کے اندر یہی شہباز چندر بوس جو ہے یہ جاپان کے ساتھ بھی تھا اور ہٹلر کے ساتھ بھی تھا۔ RSS کا جو نشان ہے وہی ہٹلر کا نشان تھا۔ اب ہندوستان یہودیوں کا بھی دوست ہے کہ اس ہٹلر کا مطلب عجیب سی بات ہے کہ جن کو یہ لیڈر مانتے ہیں وہ اس کے ساتھ تھے، ادھر بھی ہیں۔ تو یہ ایک ہندوستان کے جو لوگ حکومت چلانے والے ہیں، یہ بڑے شاطر لوگ ہیں، اور یہ اس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک فراڈ انہوں نے بنایا کہ دنیا کا سب سے بڑی جمہوریت ہے، جو کچھ الیکشنز کے اندر ہندوستان کے اندر ہوتا ہے، جو کرپشن ہوتی ہے۔ آج اگر آپ ہندوستان کی لوک سبھا کے ممبروں کی تعداد نکالیں کہ کتنے لوگ جو ہے نا وہ انتہائی گھناؤنے جرائم کے شکار ہیں، ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے۔ تو یہ ایک انہوں نے بنایا 370 کو ختم کرنے کا، تاکہ جو ہے نا یہ دنیا کو بتا دیا، اور کشمیریوں کی ول کو توڑنے کے لیے۔ میں ملا ہوں کچھ لوگوں سے، برطانیہ بھی، ادھر یورپ میں، سعودی عرب میں بھی، کہ اپنی گردن نیچے کر لو اور ہماری بات مان لو، تمہیں اور کچھ نہیں کہیں سے مدد ملے گی، جو ہم کہتے ہیں مان لو۔ تو اس کے لیے یہ نفسیاتی طور پر جو ہے نا کشمیر کو دبانے کے لیے اب جو بھی ہوتے ہیں غاصب قوتیں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو لالی دینے کے لیے تعمیر و ترقی کی بات کرتی ہیں۔ اب ریلوے لائن بھی آ گئی ہے، یہ بھی آ گیا۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ انگریز نے جو ماڈرن انڈیا ہے یہ انگریز نے بنایا ہوا ہے۔ عدالتی نظام ہو، میڈیکل کالج، یہ دوسرے تیسرے انجینئرنگ، اپنا یہ انجینئرنگ یونیورسٹیز وغیرہ، ٹرین، سڑکیں وغیرہ، ایک یہ جو سارا ہمارا سسٹم ہے حکومت چلانے کے انگریز کا دیا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں رہ سکا، اس کو جانا پڑ گیا ادھر سے۔ تو یہ مطلب ہے ایک ہوتے ہیں یہ ٹمپریری قسم کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہر کشمیری کا گھر جو ہے دکھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں میرے خیال میں کہ ہندوستان جو ہے ان چیزیں کر کے جو کشمیر پر قبضہ رکھ سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن سردار صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا کہ ہندوستان تعمیر و ترقی کے حوالے سے تو بڑا پرچار کر رہا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو بڑھتی ہوئی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندوستان کے خلاف نفرت ہے، وہ نفرت کم ہو پائے گی، اور 370 کا 35A کا جو خاتمہ انہوں نے کیا ہے حالیہ الیکشن میں، مقبوضہ کشمیر کے عوام نے ہندوستان کو جواب نہیں دے دیا؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک تعلق ہے 370 اور 35A کا، مولانا فاروق احمد صاحب نے بہت تفصیل سے اس کے پس منظر کو بھی بیان کر دیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی ایک قدم نہیں اٹھایا۔ جی، ہندوستان نے وہاں پر سیاسی طور پر قتل عام کیا، معاشی طور پر قتل عام کیا، ثقافتی جارحیت کی، جی، تعمیر و ترقی کے ذریعے چیزیں کرنے کی کوشش کی، زندگی کے ہر شعبے کو سبسڈائز کر کے کشمیریوں کو آبلائز کرنے کی کوشش کی، اور فوجی ظلم و ستم کر کے دیکھا۔ تمام حربے جب ناکام ہو گئے تو پھر آخر میں 370 اور 35A پر بات آئی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کبھی G20 اور کبھی دوسری کانفرنسز کشمیر کے اندر منعقد کر کے تاثر دے رہا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ہندوستان کی جو فوج ہے اس کی تعداد کم و بیش 10 لاکھ کے قریب ہے، اور اس میں مودی کے زمانے میں 20-30 ہزار فوجیوں کا اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ صحیح ہے۔ تو اگر ہندوستان اپنے کسی منصوبے میں کامیابی اس کو کشمیر میں ہوتی تو آج وہاں فوج میں کمی ہوئی ہوتی۔ الیکشن کا آپ نے بالکل ٹھیک ذکر کیا
کہ یہ جو الیکشن ہے اس سے پہلے ہزاروں بلین جو ہے وہ ہندوستان نے ہزاروں ارب روپے خربوں کے حساب سے پیسہ خرچ کیا، ایسے ہی لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں نے کشمیریت کے نام پر اور 370 کے خلاف 35A کے خلاف ووٹ دیے۔ جی تو مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو جانچنے کے لیے ایک بڑا بیرومیٹر جو ہے وہ ہندوستانی فوج ہے، اس کی تعداد ہے، اس کا قابض ہونا ہے، اور اسی سے ماپا تولا جا سکتا ہے کہ تحریک آزادی اور تحریک مزاحمت کس قدر موجود ہے۔ جی ہندوستان اپنے کسی حربے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا، اور نہ ہی آنے والے وقت میں۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ حقائق تبدیل ہوتے ہیں۔ برطانیہ ایک حقیقت تھا اس خطے کے اندر، آج وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی سوویٹ یونین ایک حقیقت تھا، وہ آج موجود نہیں ہے۔ فرینچ کی کالونیز تھیں، وہ آج موجود نہیں ہیں۔ تو حقائق تبدیل ہوتے ہیں، ایسے ہی کوئی بعید نہیں ہے۔ ہمیں اپنی پوزیشن پر قائم رہنا چاہیے، اسے مستحکم کرنا چاہیے، کشمیر پر کسی مایوسی کو نہیں پھیلنے دینا چاہیے، ایسے ہی اور اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ کسی مناسب موقع پر ہم مسئلہ کشمیر پر مزید پیش رفت کریں اور کشمیریوں کا ساتھ دے کر اس قضیے کو پرامن سیاسی اور مذاکراتی حل کی طرف لے کے جائیں۔ جس طرح سردار صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ وہاں فوج میں کمی آنے کے بجائے بڑھ رہی ہے وہاں فوج، اور اگر اتنے حالات سازگار ہوتے تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ آپ نتائج کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب کشمیریوں کی طرف سے نفرت ہی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر وہ تعمیر و ترقی اور یہ منصوبے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ قضیہ کشمیر، مسئلہ کشمیر میں اپنا ایک بھرپور کردار ہمیشہ ادا کیا۔ دونوں بہت ہی سینئر موسٹ ہمارے زعماء نے کشمیر کی صورتحال کو آپ کے سامنے رکھا۔ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ تاریخ میں جب بھی قوموں کے ساتھ ظلم ہوا، جی جبر ہوا، قوموں نے اس ظلم کو کبھی معاف نہیں کیا۔ وقت لگا ایسے ہی ہے۔ لیکن قوم نے اس ظلم کا حساب ضرور لیا۔ جی انگریز یہاں پہ بر صغیر میں آیا، اس نے قتل و غارت گری کری، جی اس نے اگرچہ دوسری طرف ڈیولپمنٹ کی، اس نے ریلوے لائن بچھائی، جی اس نے بہت ساری چیزیں کی، لیکن ہندوستان کے مسلمان نے اور ہندوستان کے رہنے والے نے جب تک اس سے انتقام لے کے اس کو وطن سے نکالا نہیں، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھا، ایسے ہی ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے۔ اگرچہ اس کو ایک وقت لگا۔ جی اسی طرح ہم کہیں گے کہ اس خطے میں جو خطہ آج ہمارے پاس آزاد ہے، جی اس خطے میں آپ کو پتہ ہے کہ 1832 میں منگ کے مقام پر سبز علی ملی خان کی کھالیں اتاری گئی اور سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا، ایسے ہی اور ظلم و جور کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ پلندری میں کتنے لوگ شہید ہوئے۔ اس گھنونے اور اس انتقامی سیاست کو اور اس ظلم اور جور کو لوگوں نے معاف نہیں کیا، جی اگرچہ وقت لگا۔ 1832 کدھر ہے اور 1947 کدھر ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ انتقام نسل 10 نسل آگے منتقل ہوتا گیا۔ جی میں اس مرحلے پہ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں پر انہیں سلامی عقیدت بھی پیش کرنا چاہوں گا بات ہے۔ کہ وہ 10 لاکھ انڈین آرمی کے سامنے پوری قوت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ان کی اس بے مثال قربانیوں پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ کسی مفاد کی خاطر نہیں ہے، وہ کسی کی خاطر نہیں ہے، وہ صرف اس جور اور جبر سے آزادی چاہتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور اگرچہ انڈیا بے شک جو ہے وہ قانونی دہشت گردی اس کو میں کہوں گا، وہ اس کی حیثیت کو اپنے کاغذوں میں اور اپنے آئین میں بدلنے کی کوشش تو کرے، جی لیکن لوگوں کے دلوں سے بدل نہیں سکتا۔ ایسے ہی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں آزادی کا چراغ جل چکا ہے اور وہ نسل در نسل آگے منتقل ہو رہا ہے۔ آج سے جس طرح آج یہاں پر ایک قانونی طور پر جو ہے وہ 370 لا کر اس کی حیثیت کو بدلا گیا، بالکل اسی طرح فلسطین کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، وہاں پر بھی اسی طرح ایک آئینی ترمیم کر کے تو وہاں پر اسرائیل کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگرچہ ایک عرصہ گزر گیا لیکن وہاں کے لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ جی جس طرح ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، اس طرح کشمیری بھی قبول نہیں کرے گا ہندوستان کی جارحیت کو، ہندوستان کے تسلط کو اور ہندوستان کے جو ہے وہ ان بڑھتے ہوئے جرائم کو۔
کسی طور پر آنے والی نسل قبول نہیں کرے گی، اور وہ نسل اس سے اس وقت تک اطمینان سے نہیں بیٹھے گی جب تک کہ وہ اس جور اور ظلم سے نجات نہیں حاصل کرتی۔ صحیح بات ہے، لیکن رائے صاحب جو سید صاحب تاریخ بتا رہے ہیں، کشمیریوں کی تاریخ سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کشمیری بھی پھر انتقام سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے بڑھتے ہوئے جرائم میں، ہندوستان کا جو بڑھتا ہوا قبضہ ہے اور پھر مقبوضہ کشمیر کی وہ صورتحال کو بگاڑ رہے ہیں، تو نوجوان نسل کو جس طریقے سے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کی طرف سے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ غم و غصہ اور نفرت؟ جی شکریہ آپ کا۔ میں پہلی عتیق صاحب نے ایک بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا تھا ابھی اپنی گفتگو میں کہ کسی قابض کی، کسی خطے پر قبضے کی، کیا اس کو کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیسے ناپ سکتے ہیں؟ جی اگر کشمیری ہندوستان کے ساتھ ہیں تو پھر اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی۔ ابھی چند دن پہلے ہندوستان کے آرمی چیف نے کہا کہ جی ہم مزید 15,000 افواج جو ہے وہ لا رہے ہیں، کہ ہمیں بڑا ادھر خطرہ ہے جی۔ وہ ہمارے پر الزام لگاتے رہتے ہیں ٹیررزم کا، لیکن وہ لوگوں کو دبانے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ اتنی انہیں باڑ لگائی، اتنی کہتے ہیں پروفیشنل فوج ہے، تو وہ جس طرح کچھ نہ کہتے تو چڑی بھی نہیں پر مار سکتی، تو لوگ کیسے چلے جاتے ہیں؟ جی تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، ہندوستان لوگوں کو نہیں اپنے ساتھ رکھ سکا۔ ابھی آپ نے جو گفتگو کی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو علاقہ ہے جو ہندوستان کے قبضے میں ہے، ایک ہم تینوں جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوستان کی یہ جو چیرہ دستیاں ہیں اس کے اثرات ادھر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جب ادھر مرتب ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر دریائے جہلم سے اس طرح بھی مرتب ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا اس طرح کی بات۔ تو اگر ہندوستان نے یہ بات نہ کی، ٹھیک ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ انگریز 200 سال رہا، اس کو ہندوستان کو تو 70 سال ہو گئے نا، 75 سال ہو گئے کشمیر کے اندر، جانا ہے اس نے۔ اب 5 سال میں جاتا ہے، 10 سال میں جاتا ہے، 20 سال میں جاتا ہے، ہماری تو خواہش ہماری زندگی میں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ، اس کے اثرات پہ خطے کے اندر مرتب ہوں گے۔ تو جب خطے کے اندر مرتب ہوں گے تو ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک اور بڑا تنازع بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ بات جو ہے نا، یہ جو وہ ممالک جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو امن کو قائم رکھنے کے لیے جو اپنے آپ کو جو اس کا سمجھتے ہیں، چوکیدار سمجھتے ہیں، یا اپنے وہ جو بگ پاورز ہیں وہ جو سمجھتے ہیں، ان کو ہم نے ان کے دماغ میں بات ڈالنی ہے کہ اگر ہندوستان کی چیرہ دستی اسی طرح برقرار رہیں اس کشمیر کے اندر، تو حالات صرف مقبوضہ کشمیر کے اس کے اثرات لائن آف کنٹرول کے اس طرف بھی آئیں گے، سیز فائر لائن کے اس طرف بھی آئیں گے، اور ادھر جب زیادہ پڑیں گے اور بڑا پرابلم ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے اقوام متحدہ کو، دنیا کو کوئی قانون ہم تینوں کو سیز فائر لائن کراس کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہم جا سکتے ہیں UN کی ریزولوشن لے آئے ہندوستان کوئی ایسی بات کہ جس میں اس نے یہ کہا ہو کہ اس میں UN میں کسی ریزولوشن میں لکھا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اب یہ تو چونکہ لائن وہ تو ہندوستان اور پاکستان کی فوجوں کے لیے ہے نا کہ وہ نہیں کراس کر سکتی، ہم تین کے لیے نہیں ہے، وہ یہ قانون ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے لیے ہے، کیونکہ وہ UN ریزولوشن کے تحت وہاں پر قائم ہے امن کے لیے، ہم پر نہیں ہے۔ اب بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہندوستان جو مرضی کر لے، کر کچھ نہیں سکتا کشمیریوں کا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کیا نا کہ ہر گھر وہاں پر دکھی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ ایک فیز ایسا آتا ہے، ہمارے بعض حضرات، ہمارے بھائی جو ہے نا آج کل پریشان ہیں، کچھ سوڈو انٹلیکچوئلز بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ختم ہو گیا معاملہ، یہ ہو گیا، یہ فیز آتے رہتے ہیں، یہ قوموں کے اوپر آتے رہتے ہیں، جب وہ مفتو ہو جائیں تو فیز آتے رہتے ہیں کہ جی پتہ چلے نہیں جی اب تو یہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن پھر اچانک جو ہے نا وہ بڑک اٹھتا ہے یہ معاملہ۔ تو کشمیر کے اندر بھی یہی ہوگا، آپ دیکھ لیں، میری بات یاد رکھیں کہ یہ زیادہ دیر یہ چل نہیں سکتا، یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، یہ معاملہ جو اس طرح جو ہندوستان نے رکھا ہوا اس کو۔ ابھی آپ الیکشن میں دیکھ لیں، 65% نے ووٹ ڈالے، ہندوستان کہتا ہے ووٹ ڈالیں، وہ ہندوستان کی ضد میں ڈالے انہوں نے، ہندوستان کی دشمنی میں ووٹ ڈالے انہوں نے، یہ نظام کو چلانے کے لیے۔ وہ خدرادیت کا نعم البدل نہیں ہے، یہ UN بھی کہہ چکا ہے، اور جواہر لال نہرو نے خود لوک سبھا میں کہا جی کہ یہ فیصلہ ہندوستان کی لوک سبھا ہندوستان نے نہیں کرنا ہے، کشمیریوں نے کرنا کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال جو اس کے فاؤنڈنگ فادر تھے وہ تھا یا گاندھی تھا، انہوں نے کبھی کشمیریوں کی اس بات سے انکار نہیں کیا۔ بعد میں الگ بات ہے کہ پھر وہ چونکہ مکار ہے وہ، تو اس نے یہ بات کرتے رہے، تو یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، اور اگر اس کو یہ کسی وقت بھی کسی بہت بڑے حادثے کا جو ہے نا کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ اس کے اوپر پہنچ سکتی ہے۔ ٹھیک بات ہے، لیکن سردار صاحب اگر اسی طریقے سے اقوام متحدہ بھی خاموش رہا، اپنی ہی قراردادوں پہ وہ عمل درآمد نہ کروا سکا، کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وفا نہ ہو سکا، تو پھر اس خطے کا امن بھی تو تباہ ہو سکتا ہے نا؟
دیکھیے یہ بات اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر کا جو قضیہ ہے اس میں صلاحیت کتنی ہے، اس میں پوٹینشیل کتنا ہے. یہ آتشی بارود کا ایک انبار ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے. خود کشمیریوں نے، حریت کانفرنس نے، آزاد کشمیر کی قیادت نے، ڈائسپورا نے، کشمیری ڈائسپورا نے، حکومت پاکستان نے بارہا اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس مسئلے کا سیاسی پرامن مذاکراتی سیاسی حل نکلے. لیکن ہندوستان کے جو اقدامات ہیں وہ اسے مسلسل دیوار کی طرف دھکیل رہے ہیں، وہ اسے عسکری کی طرف دھکیل رہے ہیں. جہاں 10 لاکھ فوج بیٹھی ہوگی تو وہاں عسکریت خود بخود پیدا ہوگی. آج یہ جو الزام لگاتے ہیں کہ ابھی سرحد پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ خود ہندوستانی فوج کی صلاحیت کی نفی کر رہے ہیں کہ باڑ لگی ہوئی ہے 13 فٹ، الیکٹریفائڈ باڑ ہے، اس کے پیچھے ٹرنچز ہیں، خندقیں کھودی ہوئی ہیں، اس کے پیچھے سنیفرز ڈاگز ہیں، وہ سونے والے کتے، اور اس کے پیچھے فوجی کھڑے ہیں. اگر اس ساری بات کو کشمیری کراس کر کے وہاں سے جا رہے ہیں تو 10 لاکھ فوج کس کی پہرے داری پر بیٹھی ہوئی ہے؟ میرا یقین ہے کہ عالمی برادری بھی ایک وقت آئے گا کہ اس پر توجہ دے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کوششوں کو کمی نہ کریں، اور کشمیر کے، جیسے مولانا نے کہا کہ خود کشمیر کے لوگ خراج عقیدت کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے جس حوصلہ بندی کا، جرأت کا مظاہرہ کیا. 90 سال کی عمر میں سید علی گیلانی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. تو اس سے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے، بران بانی کے جذبے سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور وہ حاصل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. یہ تحریک کا دائرہ ہندوستان نے اپنی ہردرمی ترک نہ کی تو یہ تحریک کا دائرہ پھیل سکتا ہے. اور جب دائرہ پھیلے گا تو دیکھیے ہندوستان کے اندر درجنوں اور 20 علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. چکن ایگ اسٹیٹ کے مسائل ہیں، اروناچل پردیش کے ساتھ جو ہے چین کے تازہ مسائل ہیں. ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اروناچل پردیش کے کسی شہری کو چین جو ہے وہ ہندوستانی پاسپورٹ اور ویزا دینے سے اسے انکار کر دیا ہے، وہ سٹیپل ویزا وہاں جاری کرتے ہیں. اس نے کہا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ متنازع ہے اور چین کا علاقہ ہے. تو حالات تبدیل ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہندوستان کے خلاف ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے حق میں ہیں، سوائے اس کے کہ اس کا فوجی قبضہ ہے. اس کے علاوہ باقی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہماری سائڈ پہ آ رہی ہیں. اور خود چین کا پاکستان کے موقف کی تائید و حمایت کرنا بذات خود بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی جاندار ڈیولپمنٹ ہے. تو اس ساری بات کو اگر ملا کے دیکھیں تو مایوسی کو بات نہیں ہے. دیر ہو سکتی ہے لیکن دیر نہیں ہوگا، اور مسئلہ کشمیر کا کوئی نہ کوئی پرامن حل ضرور نکلے گا انشاءاللہ حل نکلے گا. لیکن سعید صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سردار صاحب نے فرمایا کہ علیحدگی کی تحریکیں ہندوستان کے اندر درجنوں چل رہی ہیں، اور اس کے باوجود اس کو فکر ہے مقبوضہ کشمیر کی تعمیر و ترقی کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں نتیجہ کہ ہندوستان خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہو سکتا ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں جی، کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہندوستان میں تقریباً 562 ریاستیں تھیں جی، اور 562 ریاستوں میں 561 ریاستوں کو وہ کھا پی گیا اور ان کا وجود ختم ہو گیا. جی، کوئی اگر ایک آدھی در تھی، ان کا وجود ختم ہو گیا. ان ریاستوں میں ایک واحد ریاست ہے جو کشمیر ہے. اگر یہ ایک واحد ریاست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے وجود پہ اتنے عرصے سے سروائیو کر رہی ہے، اور جو ریاست جو ہے وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہے اور وہ اس کو ہضم نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سخت ترین مزاحمت ہے. ایسے ہی ہے. اور اس مزاحمت میں اگر ہم یہ سمجھیں اور اگر یہ کہیں کہ اس خطے کی جو آزادی ہوئی ہے یہ اس کا بنیادی کردار ہے. جی، اگر یہ خطہ آزاد نہ ہوتا اس وقت تک یہ قضیہ مٹ چکا ہوتا. اس خطے کی آزادی نے اس مسئلے کو باقی رکھا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں، لوگ نہ سمجھیں لیکن یہ حقیقی طور پر یہ بیس کیمپ ہے اس تحریک آزادی کشمیر کا. صحیح ہے. اور اس میں جس طرح سردار صاحب نے کہا، فاروق حیدر صاحب نے بھی، کہ جب تک وہاں ایک تحریک اپنے طور پر ہے. یہاں پہ ایک بات اور کہوں گا کہ وہاں پہ جو حریت کانفرنس کی تحریک چل رہی ہے وہ خالصتاً سیاسی تحریک ہے، جی، کوئی عسکری تحریک نہیں. لہٰذا ہندوستان اگر اس آزادی کی تحریک کو جبر کے طور پر کچلنا چاہتا ہے تو جہاں بھی سیاسی تحریکیں کچلی جاتی ہیں وہاں پھر متشددانہ سیاست اور متشددانہ کارروائیاں پیدا ہوتی ہیں. جی، ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کل کے ریاست میں دوبارہ تشدد جنم لیتا ہے
تو یہ ہندوستان کی ناکام پالیسی کی وجہ سے، ورنہ وہاں کا کشمیری تشدد پسند نہیں ہے، وہ تو آزادی کی بات کر رہا ہے، اس کے لیے ایجیٹیشن کر رہا ہے، اس کے لیے احتجاج کر رہا ہے، اس کے لیے جلسے کر رہا ہے، اس کے لیے قراردادیں پیش کر رہا ہے، اس کے لیے دنیا کے اندر رابطہ کر رہا ہے کہ میں بھائی مجھے ان سے جان چھڑاؤ، اقوام متحدہ نے میرے حق کو تسلیم کیا ہوا ہے، مجھے وہ قراردادیں دو، میں اپنا حق استصواب رائے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک آئینی بات کر رہا ہے، وہ ایک دستوری بات کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کو نہیں مل رہا تو گویا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سیاسی جد و جہد کو کچلنا چاہتا ہے، صحیح بات ہے۔ اور اس سیاسی جد و جہد کو کچلنے کے لیے ہر آئے روز اس آرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر آئے روز اس میں نت نئے جو ہے وہ چیزیں اور قوانین سامنے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحریک قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا ایمان ہے، اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ سردی کی رات کتنی طویل کیوں نہ ہو، سحر اس کا مقدر ہوتی ہے، اور جرم، جبر اور ظلم کی رات کتنی گہری اور کتنی بڑی نہ ہو، آزادی کا سویرا طلوع ہو کر رہتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب، ایک طرف وہ تشدد، ظلم، بربریت اور جو جبر کرتا ہے اور کشمیر نہیں آتے، پھر تعمیر و ترقی کا ڈرامہ رچاتا ہے، ٹرین منصوبہ ہے اور کشمیریوں کو لالچ دیا جاتا ہے، پھر بھی کشمیری قابو نہیں آتے اور اس کے ایجنڈے پہ وہ عمل درآمد نہیں کرتے، اور کشمیری ایک ہی بات اور ایک ہی مطالبہ ہے ان کا کہ ہمیں آزادی دو، تو ہندوستان پھر اپنی انویسٹمنٹ اس کا مطلب ہے ڈبانے جا رہا ہے۔ دیکھیے برادرم، بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو پالیسی ساز انہوں نے دو ایک بڑا ایک چالاکی کے ساتھ ایک پالیسی بنائی ہے۔ اس کے مشرق میں چین ہے، مغرب میں پاکستان ہے۔ اچھا، ہندوستان کا جو کلچر ہے وہ چین سے بالکل مختلف ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہماری بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، لیکن مذہباً ہم ذرا الگ ہیں، مطلب ہے ہم وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے، جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم گوشت کھاتے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے۔ جی اچھا، وہ کیا کہتا ہے، اس نے ہندوستان کو اکٹھا کیسے رکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ چین کا خوف دلاتا ہے کہ چین قبضہ کر لے گا، یہ چینی کھا جائیں گے ہمیں، پتہ نہیں یہ ایسے ویسے لوگ ہیں، مطلب چائنیز کا اور انڈینز کا کلچر بالکل نہیں ملتا آپس میں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، یہاں کیا کہتا ہے کہ اگر پاکستان ہو گیا تو یہاں پر مذہبی لوگ چھا جائیں گے اور تمہیں یہ پابندی لگ جائے، یہ لگ جائے گی، تو وہ ان کو ڈراتا رہتا ہے۔ ان کی جو پالیسی ساز ہیں وہ خواہ بی جے پی ہوئے کانگریس، وہ ایک ہی ہیں، وہ کوئی الگ نہیں ہے۔ کانگریس انڈیا کا فیس ہے تو بی جے پی اس کا مائنڈ ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیں آپ۔ تو وہ اچھا، یہ اس نے ایک رکھا ہوا ہے سامنے ہندوستان کے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے۔ اب وہ کیا اس جو کشمیر کے اندر جو کر رہا ہے، یہ سارے وقتی ہوتے ہیں، یہ علامات ہوتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو استعماری قوت کا جو خاتمہ ہوتا ہے، یہ اس کی علامات ہے میرے نقطہ نظر میں۔ میں بالکل حق الیقین سے یہ بات کرتا ہوں آپ سے کہ یہ اس طرح کے یہ جو کرنے کہ طاقت کا بھی استعمال بھی، اور ادھر پیسے بھی لگانے، یہ بھی لگانے، وہ بھی لگانے، یہ کرتا رہتا ہے، یہ جو ہے نا کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ کرتا رہتا ہے، وہ ہندوستان کرتا ہے۔ اس کی یہ جو بھی جا رہے ہوتا ہے نا، اس کی ایک متفقہ پالیسی ہوتی ہے اس کی، کہ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتا رہتا ہے۔ جہاں بھی دنیا کے اندر بعض قوموں نے جو ہے نا، وہ فرینچ ہوں، اٹیلین ہوں، اپنا اسپینش ہوں، برطانیہ ہو، یا کوئی اور بھی استعماری قوتیں ہوں، انہوں نے یہ کام کرتے رہے وہ۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اس نے ریت نہیں نکالنے دی دریائے جہلم کے کنارے سے، یعنی پابندی عائد کر دی اس نے۔ وہ مقامی جو کشمیری جو تھے، جو ریت بیچتے تھے، ان کو جو ہے وہ سارے سب سے زیادہ جو زمین ہے کشمیر کے اندر، جموں کشمیر کے اندر، وہ ہندوستانی فوج کے قبضے میں ہے۔ لاکھوں کنال زمین ہے جو انڈین آرمی کے قبضے میں ہے۔ سب سے زیادہ بڑا جو اگر آپ کہیں نا جو لینڈ ہولڈنگ جس کے پاس، وہ انڈین آرمی ہے جس کے پاس کشمیر کے اندر ہے۔ تو وہ اس طرح کی کاروائیاں کرتا رہتا ہے وہ۔ ابھی بھی ان کے فصلیں، کھیت ہاں جی، اچھا، یہ پھر جاتے ہیں ان کے جا کر یہ سیبوں کی فصل کو تباہ کر دیتے ہیں، سزا دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کیا کہ جو کشمیر کے اندر جو تھا، یہ جو کڑھائی کا کام دوسرا تیسرا یہ اٹھا کر تو وہ چندی گڑھ لے آئے۔ وہ ایک قسم کا سارا ان کا جو ہے نا، وہ ان کو لے کر وہ چندی گڑھ لے آئے، ادھر انہیں مقامی روزگار انہوں نے ختم کر دیا وہاں پر کشمیر میں۔ اب ان کو ویسے کرتے رہتے ہیں، یہ ٹورزم کے نام پر یہ چیزیں بنے گی نہیں۔ تو یہ ایک جو جارح طاقت ہوتی ہے، ایک قابض جو قومیں ہوتی ہیں، یہ ان کی ایک دنیا کے اندر یہ پالیسی ہے، صرف کشمیر کے اندر نہیں، ساری دنیا کے اندر ہے۔ وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتے رہتے ہیں یہ کچھ کرنے کے لیے، مطلب ہے یہ وہ کرتا رہتا ہے، ہندوستان بھی یہ کرتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ہندوستان جو مرضی کر لے، جو مرضی کر لے، وہ یہ قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ایسے ہی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں ایک نئی پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے اس بدلے ہوئے حالات کے اندر۔ اب دنیا 1947-48 میں نہیں ہے، آج 2025 ہے۔ ان حالات کے اندر جو مسلمانوں کو تکلیف ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھ لینا مثلا فلسطین کے بارے میں، جب تک انہوں نے 50,000 کے قریب فلسطینی کو شہید نہیں کیا تو سیز فائر نہیں ہو سکا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم نے جو مدافعتی قوتیں ہیں ان کو ختم کر دیا، لیکن وہ نہیں ہو سکے۔ جی اب کشمیر کے اندر بھی یہی آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں جو ہے کہ نئی پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے ہماری، میں تو یہ آپ کے اس میڈیا کے توسط سے بھی گزارش کروں گا حکومت پاکستان سے کہ وہ فوری طور پر آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے اس کو اعتماد میں لے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ ایک لائحہ تیار کیا جائے تاکہ کشمیر کے بارے میں کوئی نئی پیش رفت جو ہے نا دنیا میں بدلے حالات کے تحت ہم آگے جا سکے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا آدھا ادھر ہے جی، میرے باپ کے بھی رشتہ اس طرف ہے، میری ماں بھی سری نگر کی ہے، جی تو میں تو آدھا ادھر ہوں آدھا ادھر ہوں، تو میرا تو اس طرح تو ہم سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے نا کشمیر کے اندر رہ نہیں سکتا، خواہ وہ ریلوے لائن بچھائے، خواہ وہ ٹنلز بنائے، خواہ وہ کچھ کرے، یہ کرے وہ کرے، وہ رہ نہیں سکتا کشمیر کے اندر۔ بالکل رہ نہیں سکتا۔ لیکن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منایا بھی جاتا ہے پاکستان کی طرف سے۔ پاکستانی عوام کا جو بے مثال جذبہ ہوتا ہے وہ 5 فروری کو لوگ باہر نکل کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں۔ لیکن سردار صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے جو قبرستان ہیں، پاکستان کے اتنے پرچم ہیں جتنے آزاد پاکستان کی دکانوں پہ اتنے پرچم آپ کو نظر نہیں آئیں گے جتنے وہاں قبرستانوں میں پاکستان کے پرچم ہیں، اور کس طریقے سے، کس جذبے کے ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ والہانہ پیار اور محبت اور عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیریوں کا بے مثال جذبہ ہے اور ایک طرف ہندوستان کے خلاف ان کی نفرت ہے، اس ساری صورتحال کو آپ کیسے مانیٹر کر رہے ہیں؟ جی خان صاحب، یہ دونوں باتیں آپ نے بڑی درست اور برمال کہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان سے محبت اور دوسرا ہندوستان سے نفرت۔ یہ جو 5 فروری ہے یہ 80 کی دہائی سے شروع ہوا ہے۔ جی مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کے اللہ درجات بلند کرے، انہوں نے اس کو آغاز 86 میں کیا اور اس کے بعد پھر یہ چل پڑا سلسلہ۔ یہ بڑی منفرد قسم کی یکجہتی ہے۔ کشمیر کی اگر پاکستان کے ساتھ یکجہتی کو دیکھیں تو اس کی تو لمبی چوڑی تاریخ ہے۔ 6 لاکھ شہادتیں اس کی بنیاد پر موجود ہیں، گھر بار اجڑے ہیں، عزت آبرو لوٹی ہے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن پاکستان کی طرف سے یہ بڑی منفرد قسم کی بات ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومتیں، مرکزی حکومت، صوبائی حکومت ہیں، یہ سارے مل کے تو یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ جی اور ٹھیک کہا آپ نے کہ پاکستان کے اندر دکانوں پر اتنے پاکستان کے پرچم نہیں ہیں جتنے مقبوضہ جموں و کشمیر میں شہداء کی قبروں پر پاکستان کے پرچم ہیں۔ اور وہاں زندگی کے ہر شعبے میں وہاں تو سوائے پاکستان کے کوئی دوسری بات موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات دیکھنے والی ہے۔ جہاں ہندوستان کا قبضہ ہے وہاں ایک ہی نعرہ لگتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان، یا دوسرا نعرہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کوئی تیسرا نعرہ مقبوضہ کشمیر میں نہیں لگتا۔ تو ان حالات میں جو ہے اتنی قربانی یہ اگینسٹ دی لا آف نیچر ہے، یہ قانون فطرت کے خلاف ہے کہ اتنی قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں۔ ان قربانیوں کو برابر ہونا ہے، اور میرا یقین ہے کہ کشمیر کی تحریک جو ہے وہ افتا خیزاں، یہ شاید اس کا جو مودی کا دور ہے یہ بدترین مظالم کا دور ہے، وحشت اور بربریت کا دور ہے۔ یہ دور بھی اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں لوگوں نے کیا کیا۔ تو یہ جو کشمیر کے لوگوں کا پاکستان کے ساتھ والہانہ تعلق ہے اور پاکستان کے لوگوں کی عوامی سطح پر ایک وابستگی ہے، یہ منفرد ہے، دنیا میں کہیں اور اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہ بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے خون کے اندر، رگوں کے اندر خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ تو یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور اس کا یہ مسئلہ آپ نے منطقی انجام کی طرف جائے گا۔ جی سید صاحب، آپ ان جذبوں کو کیا نام دیں گے، اور یہ جو بے مثال رشتے ہیں اس حوالے سے آپ کے جذبات کیا ہیں کہ 5 فروری کی تیاریاں بھی بڑے زور و شور سے شروع ہیں پورے پاکستان میں؟ آپ دیکھیں تو بچہ بچہ اس دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں۔ آپ اس دن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل،
یہ دن 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ایک عرصہ سے پورے آب و تاب کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس طرح کے ایونٹ تحریکوں کے اندر ایک آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید ایک دن منانے سے یا چند گھنٹے خاموش رہنے سے یا کوئی ہفتے میں ایک آدھ بیان دینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، اور اس کے لیے رائے صاحب نے بالکل درست کہا کہ ہمیں نئے سرے سے اس کے لیے اپنے زاویے کو، اپنی جد و جہد کو اور اپنے کام کو دوبارہ منظم کرنا ہوگا۔ جی اور اس میں جو ڈائسپورا ہے ہمارا، اس نے پہلے بھی بہت بھرپور کردار ادا کیا، اور انہوں نے یعنی اس کے لیے قابل قدر کردار ادا کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کی جو قیادت ہے وہ اور ڈائسپورا مل کر اگر اس مسئلے کو عالمی طور پر کانفرنسز کے ذریعہ سے، احتجاجات کے ذریعہ سے، اور اسے مسلسل ایک تب جا کر یہ ایک پین بنے گا انڈیا کے لیے۔ جی اگر ہم پورے سال میں ایک دن منا کر اس کے بعد پورا سال بیٹھ جائیں تو پھر اس سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ ایک آکسیجن تو ہم دے رہے ہیں، ایک قوت تو ہم دے رہے ہیں، لیکن آزادی اس طرح نہیں ملے گی۔ جی آزادی کے لیے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنی ہوگی۔ آزادی کے لیے ہمیں آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بیٹھ کر، پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کر، ہمیں استنتھل ہو کر ایک دوسرے کو سن کر اور ایک دوسرے کے خیالات، احساسات کو لے کر کہ کس حد تک کون کہاں پر کام کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک وکیل کی حیثیت سے، پاکستان نے ایک بھائی کی حیثیت سے ریاستی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں بحیثیت کشمیری کہ اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک بیٹھ کر تو ایک چیز طے کر دی جائے کہ کن کن خطوط پر ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہے، اس میں جو ہے وہ ڈائسپورا کا استعمال ہے، اس میں کانفرنسز اور جو ہے وہ مختلف اجتماعات اور مختلف احتجاجات ان کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے اگر ہم استعمال کریں گے جی تو پھر یہ ایک جو ہے یقینی طور پر ایک مسئلہ جو ہے وہ اجاگر ہونے میں ایک بنیادی کردار ہم ادا کر سکیں گے۔ اس نے کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے دنیا کے اندر بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن کشمیری نے جان بھی دی، کشمیری نے مال بھی دیا، کشمیری نے اپنی آبرو بھی قربان کر دی ایسے ہی اس آزادی کے لیے۔ اور ان کی داستانیں ایک ایک گھر کی داستان سن کر باخدا آنکھیں برس پڑتی ہیں، دل پھٹنے لگتا ہے۔ لیکن آئیے کاش ہم سارے مل کر ان کے اس زخم کو مندمل کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن رائے صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں اور حکومت کسی بھی جماعت کی ہو، سارے لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ اور کشمیریوں کے ساتھ، اور پھر جو پاکستانی عوام کا یہ جو لازوال رشتہ ہے، اس رشتے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ کشمیر کے حوالے سے اور 5 فروری کے حوالے سے تو پاکستان کا بچہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب یہ دن آئے گا، ہم کشمیر کے جھنڈے لے کے تو باہر نکلیں گے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ جناب یہ ایک آپ نے بات، یہ بڑا بنیادی ایک فیکٹر ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کی 25 کروڑ کا ملک ہے، چھوٹا ملک نہیں ہے، یہ بڑا ملک ہے، دنیا کا 6واں یا 7واں بڑا ملک ہے آبادی میں، ایٹمی قوت ہے، یہ بڑا ملک ہے، یہ اقتصادی قوت ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پریشان نہ ہوا کریں لوگ، آج کل یہ جو یوٹیوب وغیرہ پر کرتے رہتے ہیں، یہ اسے گرانے کے لیے، اس سے پریشان ہونے کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ پاکستان نے آگے جانا، کوئی ایسی بات ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ گزارش کرنے تو یہ جو 25 کروڑ کی جو تائید ہے نا کشمیر کے ساتھ، یہ ایک ضمانت ہے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے، میں نے پڑھا بلکہ میں نے ایوب خان مظفر آباد آئے تھے، ایک وہ اور بھی ہے جو کشمیریوں کے ساتھ، اور انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کشمیری یہ یونیورسٹی گراؤنڈ کے اندر جلسہ تھا، جی وہ کشمیری ہو سکتا ہے کہ کل پاکستان کے لوگ بھول جائیں کشمیر کو، یہ بھی ہو سکتا ہے تم بھی بھول جاؤ، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ افواج پاکستان کبھی آپ کو فراموش نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستانی عوام کی اور جو افواج کی جو کمٹمنٹ ہے نا کشمیریوں کے ساتھ، یہ ایک بڑا وہ بنیادی فیکٹر ہے کہ جس سے ہندوستان ہمیشہ جو ہے پریشان رہتا ہے۔ وہ جی اس کو جو عتیق صاحب نے فرمایا کہ اس کو مذاکرات کی میز پر آنا ہی آنا، اگر اس خطے کو، وہ جو بات ہوئی تھی نا جو ضیاء الحق نے کہا تھا اس کو راجیو گاندھی کو
کہ پھر دنیا جو ہے نا علاقو خان اور اس کو چنگیز خان کو یاد نہیں کرے گی، راجیو گاندھی اور ضیاء الحق کا نام لے گی، وہ جب براس اٹیک ہوا تھا۔ جی تو گزارش میں کرا، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے جو دشمن ہے نا، اب وہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ان کے دماغ میں ایک ایسی بات ڈالی جا رہی، میں رات کو ان کا دیکھتا رہتا ہوں، ان کا میڈیا، یعنی ابھی وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا بھی کوئی یہ شروع کے معاملات ہیں، لیکن اتنی چیخو پکار ہے، اچھا اتنا مطلب ہے ایک جاہلانہ وہاں پر جو ان کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ جو لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کر وہ کرتے ہیں، لوگوں کو تیش دلانا، ہندوستان کے لوگوں کو پاکستان، یہاں ٹی وی پر ہوتا ہے کچھ نہیں، ہندوستان کے خلاف کوئی پروگرام ہی نہیں ہوتا یہاں پر، یا ہمارے یوٹیوبر بھی کوئی بات نہیں کرتے، وہ لگے رہتے ہیں ہمارے خلاف۔ جی اب بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ پاکستان کی حکومت کو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اثر نو بدلے ہوئے حالات کے تحت دنیا جو بدل چکی ہے، اب یہ وہی پھر کہتا ہوں 47 نہیں ہے، 48 نہیں ہے، 2025 ہے، جی اس بدلے ہوئے حالات کے تحت جو ہے نا ایک پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس میں ہم کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے سامنے جا سکیں۔ 2 سال بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، بڑا اللہ نے جدھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہندوستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا، تو 2 سال میں پاکستان یون سیکورٹی کونسل ممبر ہے، اس کو بہت سارے فورمز میں جانے کا اس کو موقع ملے گا، اس کو درخواست تو نہیں دینی اس نے، صحیح بات ہے، تو اس پہ جو ہے نا وہ نئی پالیسی جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن جاتے جاتے چونکہ ٹائم بھی کم ہے، کشمیری عوام کو آپ کا میسج کیا ہوگا کہ 5 فروری آنے والا ہے اور جس طریقے سے پاکستانی عوام جو لازوال یہ محبت کا رشتہ ہے؟ میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کشمیری عوام کو کہ ہم سارے جو ہم نے شکریہ ادا کرنا پاکستانی عوام کو، یہ ہے ہمارا ان کو خراج تحسین پاکستانی قوم کو کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کبھی فراموش نہیں کیا، حکومتیں آئی ہیں، حکومتیں گئی ہیں، سیاسی اختلافات ہوئے ہیں ملک کے اندر، لیکن کشمیر کے مسئلے پر جو ہے نا یہ پاکستان کے عوام ہمیشہ اکٹھے رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے سردار صاحب، آپ جاتے جاتے ان لازوال اور بے مثال رشتوں کو کیا نام دیں گے؟ میں اس موقع کی مناسبت سے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور جو بات راجہ فاروق حیدر صاحب نے کی ہے بالکل درست ہے کہ یہ ایسے لازوال رشتے ہیں کہ جس کی مثال ساری دنیا میں نہیں ملتی، اس لیے ہمارا پیغام کشمیری بھائیوں کے لیے یہی ہوگا کہ آپ حوصلے اور ہمت سے کام لیں جس طرح کام لے رہے ہیں۔ ساری آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، مہاجرین جموں و کشمیر، کشمیری ڈائسپورا، پاکستانی ڈائسپورا، خود پاکستانی عوام اور پاکستان کے ادارے، مسلح افواج پاکستان، یہ سب آپ کی پشت پر کھڑی ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور ریاست جموں و کشمیر کے چپے چپے پر پاکستان کے پرچم لہرائیں گے۔ بالکل صحیح ہے، اور سید صاحب آپ اقوام متحدہ کا ان کا جو وعدہ ہے وہ کیسے یاد دلائیں گے اس موقع پہ؟ جی، ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5 فروری ہے، اس 5 فروری کو پوری ریاست کا ہر پیر و جوان وہ گھر سے نکلے، ایک دن تو کم از کم پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اپنے اس مظلوم بھائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ کھڑا ہو۔ جی یہ تو سب سے پہلا پیغام ہے ہم سب کی طرف سے جی کہ کشمیر کا ہر پیر و جوان جو ہے وہ اس دن اپنے گھر سے نکلے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے، اور اسی طرح پاکستان ہمیشہ اظہار یکجہتی کے لیے اس نے اس ایونٹ کو رکھا ہے، اور یقینی طور پر پاکستانی عوام بھی نکلے گی۔ جب پاکستانی اور کشمیری قوم ایک دن اس طرح ایک آواز بلند کرے گی تو اس سے یقینی طور پر ایک میسج جائے گا پورے عالم کو کہ یہ قضیہ ہے، جی اور اس قضیے کے حل کرنے کے لیے وہ یقینی طور پر اس پہ سنجیدہ طور پر غور کریں گے، اور پاکستان کا سلامتی کونسل کا ممبر بننا یہ ان حالات کے اندر ایک نیک شگون ہے، اور اس کے اندر پاکستان اس عوامی قوت کو بھی ساتھ رکھ کر اس کی جو قراردادیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے اپنا کردار پہلے بھی ادا کرتا رہا، اب اور مؤثر طریقے سے اگر وہ ادا کرے گا تو یقینی طور پر ایک بڑی پیش رفت ہوگی، اور یقینی طور پر اس کے ثمرات اور اثرات بہت مرتب ہوں گے۔ اللہ پاکستان کو بھی سلامت رکھے اور اللہ اس کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان اور یہ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہیں، اور آج بھی ہمارے جوان جو ہے وہ برف پوش پہاڑوں پر اسی طرح کھڑے ہیں، پہرا دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ فاروق حیدر صاحب آپ کا، سردار عتیق صاحب آپ کا، اور مولانا سید یوسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تینوں تشریف لائے۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور 5 فروری آ رہا ہے اور پاکستانی عوام بھرپور طریقے سے تیاریوں میں مصروف ہے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے۔
370 हो, 35A का ख़ात्मा हो, या हिंदुस्तान अपने पूरे वसाइल मकबूजा कश्मीर के अंदर लगा दे, उसको वो कामयाबी नहीं मिलेगी और उसको इंशाअल्लाह इबरतनाक शिकस्त होगी। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तानी है।